السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا میسج آیا، پڑھ کر بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اچانک انتقال ہو گیا، لیکن وہ شوہر بے وفا نکلے۔ پہلے تو وہ کہتی ہیں کہ زندگی شروع ہوئی ہماری اچھی چل رہی تھی، اور اس کے بعد ان صاحب کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ کسی اور خاتون میں انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے، اور جن خاتون میں وہ انٹرسٹ لے رہے تھے ان خاتون کی کہیں شادی ہو گئی۔ تو اس کے بعد وہ تو اپنے راہ چلتی پڑی، اور ان کے شوہر جو ہے وہ پھر بھی رویہ اپنا ویسے ہی رکھتے تھے جیسے کہ پہلے رکھتے تھے۔ اکھڑ پن اور لڑنا جھگڑنا، یا پھر کوئی انٹرسٹ نہیں لینا، اور اپنے منہ سے بھی کہتے تھے کہ مجھے تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تم سے میرے بچوں کی وجہ سے میرے گھر میں ہو، and that's about it, which is very hurtful۔ یعنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کسی شخص کو یہ کہیں کہ تم میرے لیے فالتو بیکار ہو۔ مطلب جو شخص یہ بات کہہ رہا ہو نا، اسے بات اگر کوئی کہے اور اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس طرح ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں ایمپتھی نہیں ہوتی لوگوں میں، سمپتھی ہوتی ہے، ایمپتھی نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اور ایک عجیب سی ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم جو مرضی چاہے کریں۔ تو جو مرضی چاہے کریں، یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ یعنی مرد ہونے کے لیے تو ذمہ داری اللہ نے بڑھا دی نا، مرد کی ذمہ داری اللہ نے بڑھا دی ہے۔ یہ نہیں کہ تم جو مرضی چاہے کرتے پھرو، کوئی پوچھ نہیں ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ صاحب کا انتقال ہو گیا، اچانک انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ ان خاتون سے اب بھی انہیں بھولے نہیں تھے، ان کی شادی ہو گئی تھی۔ بہرحال تو اب یہ جو بیوہ ہے یہ کہتی ہیں کہ میں اتنی دکھی ہوں کہ اس کا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، and it is very very understandable۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، یہ کوئی پہلا کیس نہیں آیا میرے پاس، ایسے سینکڑوں کیسز میرے پاس آ چکے ہیں۔ جب سے ہم نے عالم برزخ سیریز کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے، ایسے سینکڑوں کیسز میرے پاس آ چکے ہیں جس کے اندر یہ چیزیں مجھے پتہ چلتی ہیں کہ لوگ کہیں اور انوالو ہیں۔ بڑی دکھ کی بات ہے، اور اس کے اندر صرف مرد نہیں ہیں، بعض خواتین بھی ایسی ہیں کہ شادی شدہ ہیں اور دوسرے مردوں میں انٹرسٹ لے رہی ہیں، دوسرے مردوں میں انوالو ہو رہی ہیں، یا انوالو ہو چکی ہیں۔ یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کچھ کیسز کے اندر کہ جس کے ساتھ ان کی انوالومنٹ رہی ہو، چاہے وہ چیٹنگ کے ذریعے ہو یا کسی بھی لیول کے اوپر ہو، دوسرا شخص یہ احساس دلا رہا ہے کہ نہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ عورت تم بھی شادی شدہ ہو، مرد بھی شادی شدہ ہے، یا عورت مرد سے کہے کہ نہیں کرنا چاہیے، مرد عورت سے کہے، تو دوسرا شخص بیک آف نہیں ہو رہا اور اس چیز کو استعمال کر رہا ہے ایز اے ریزننگ کہ بھئی اتنے عرصے تک ہم رہے ہیں ایک دوسرے سے ان ٹچ، اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اور یعنی ریزننگ کو استعمال کر رہے ہیں غلط کام سے بچنے کے بجائے۔ جب احساس دلایا جائے، دوسرے شخص کو بھی گناہ گار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے، اور خود تو گناہ گار ہو ہی رہے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ایسے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو ان مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور نکلنا بھی چاہتے ہیں تو دوسرا شخص نکلنے نہیں دیتا اور پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب احساس دلائے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ کو احساس ہو جائے یا اور دوسرے شخص کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے، پھر وہ اس پہلے شخص کو کہتا ہے کہ بھئی اب ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وقت ہوتا ہے کہ جسٹ پارٹ یور ویز، الگ ہو جائیں۔ جب بھی زندگی میں احساس ہو جائے، دیٹ شوڈ بی این انڈیکیٹر کہ یہ غلط کام ہے۔ اچھا، بعض کنواری عورتیں شادی شدہ مردوں میں انٹرسٹڈ ہو جاتی ہیں، بعض کنوارے مرد شادی شدہ عورتوں میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں، بعض شادی شدہ مرد شادی شدہ عورتوں میں، بعض شادی شدہ عورتیں شادی شدہ مردوں میں۔ ایک پورے سوسائٹی میں نا ایسے ملٹیپل کیسز، حالانکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے، میں اس میں کام نہیں کرتا، میں کوئی فیملی اس میں نہیں ہوں کاؤنسلنگ وغیرہ میں، لیکن میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں تو آپ سوچیں کتنے کیسز معاشرے میں ہوں گے اس وقت۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے ہم سب کو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو یہ تو ایک ایلیمنٹ تھا
جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں تھا کہ ایسی چیزوں میں اگر کوئی ہے تو توبہ تائب ہو کے کنارہ کشی اختیار کرے. اور بہترین چیز یہ ہے کہ کانٹیکٹ کو اس مومنٹ سے ختم کر دے, زیرو, بلاک کر دے اس شخص کو. اچھا, دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جس مسئلے کی طرف میں آنا چاہتا ہوں, خاتون کہتی ہیں کہ جب میرے سامنے یہ بات واضح طور پر آئی تو میرے دل میں تو اس شخص کے لیے دعائے مغفرت مانگنے کو بھی دل نہیں کرتا, which is understandable because آپ کا دل ٹوٹا ہے نا, آپ دل برداشتہ ہوئی ہیں, تو آپ کو چوٹ لگی ہے. اب وہ جب چوٹ اتنی گہری ہوتی ہے تو اس کو بھرنے میں بھی وقت لگتا ہے. تو اب یہ ہے کہ nobody can force anybody کہ آپ کسی شخص کے لیے دعا کریں. دعا فورس سے نہیں ہوتی, دعا دل سے ہوتی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے, آیا آپ اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں یا کبھی زندگی میں اسے معاف کر کے اسے دعا کرتی ہیں, یا ویسی دعا کر دیتی ہیں کہ کچھ عرصے ہمارا ساتھ رہا, یا اپنے بچوں کی وجہ سے آپ دعا کر دیتی ہیں, یا اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتی ہیں کہ باری تعالیٰ تو اسے دیکھ, تو اس معاملے کو دیکھ. یہ آپ پہ منحصر ہے, whatever path you want to take. اچھا, اب وہ شخص مجھے برزخ میں ملے گا نہیں ملے گا, جنت میں ملے گا نہیں ملے گا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ شخص جنت میں کس درجے میں داخل ہوتا ہے, آپ جنت میں کس درجے میں داخل ہوتی ہیں, ہمارے گناہ کتنے, آپ اس کے گناہ it all depends. اب یہ ہے کہ جنت میں دیکھیں, جنت میں داخل ہونے سے پہلے نا قیامت کے دن کا ایک بہت بڑا پرپز ہے. بہت سارے لوگ قیامت کے دن کو اگنور کر کے ڈائریکٹ جنت پہ جمپ مار جاتے ہیں. قیامت کے دن کا مقصد ہی یہ ہے, اس کو اللہ نے کہا کہ لین دین کا دن ہے نا, کہ جس کے حق مارے ہوں گے نا اب دینا ہوگا, اگر معاف نہیں کروائے ہوئے تو اب دینا ہوگا. تو مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک, لین دین. تو اس دن سارے معاملے کلیئر ہو جائیں گے, ہر ایک کو راضی کیا جائے گا جس کی حق تلفی کی گئی ہے. تو قیامت میں جب لوگ راضی ہو جائیں گے نا, جس سے بھی راضی ہو گئے, پھر ناراض نہیں ہوں گے. تو اگر وہ شخص انہیں جنت میں مل بھی جاتا ہے تو اب چونکہ وہ راضی کر کے جنت میں آئے ہوں گے تو اب وہ پچھلی باتوں کو نہیں ریپیٹ کریں گے, انہیں یاد بھی نہیں ہوں گی. لا تثریب علیکم اليوم والا معاملہ ہوگا. اب تمہیں ملامت کرنے والا کوئی ملامت نہیں کرے گا کیونکہ تم اپنا معاملہ کلیئر کر کے آئے ہو. تو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ جب کلیئر ہو جائے قیامت کے دن, اور اس کے بعد بطور ہسبینڈ وائف وہ جنت میں داخل ہوں, تو وہ تمام معاملے جن کے اوپر مسئلہ اٹکا ہوا تھا وہ جب وہاں ہوگا ہی نہیں تو آگے کی منزلوں میں بھی معاملہ نہیں ہوگا. اچھا, پھر جنت میں سب جوان بھی ہوں گے, سب خوبصورت بھی ہوں گے, کسی میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہوگی. تو اگر کوئی یہ فیکٹر کی وجہ سے آگے پیچھے تھا تو وہ فیکٹر بھی ریموو ہو گیا. اچھا, اگر کسی کے اندر کوئی رذائل اخلاق کے مسئلے تھے وہ بھی دور ہو گئے. پرفیکٹ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا, سب میں کوئی مسئلے, میرے میں ہزاروں 50,000 کروڑوں مسئلے ہیں, ہر ایک میں, تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اینی وے وہ سارے مسائل جب دور ہو کے لوگ بطور لائف پارٹنر جنت میں داخل ہوں گے تو اب کوئی ریزن نہیں رہے گا کہ ایک دوسرے کو ڈس لائک کرے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ رہنا ہی نہ چاہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. اگین یہ وہ معاملے ہیں کہ انفارمیشن کی حد تک ہمارے پاس ہیں, فیصلے اینڈ ورڈکٹ ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کا فیصلہ اور ورڈکٹ دیا ہی نہیں. اس لیے آپ لوگ اگر مجھ سے اس طرح کے سوالات کریں کہ اس کا ورڈکٹ, فائنل ورڈکٹ, تو وہ تو ہم کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو فائنل ورڈکٹ, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دیٹس آل وی سے. بہرحال آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا, اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے, گناہوں سے بچائے, اور ہو گئے ہیں تو چھوڑ دیں اور پھر پیچھے نہ پڑیں کہ بس کرنا ہی کرنا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں, احساس دلانے کے باوجود پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور مختلف طریقوں سے پھر اپنی اس چیز کو پرسو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی زندگی میں انہیں کوئی کمی نظر آتی ہے تو کہیں اور سے پوری کرنے کے لیے غلط راستے سے بھی اگر پوری ہوتی ہے تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں, یہ دنیا جو ہے وہ متاع الغرور ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے. دھوکے کا گھر کیسے گھر ہے یہ, اس کو سمجھنے کے لیے نا ایک سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کو کوئی ایسی اینک پہنا دی جائے جس کو آپ آج کل کے زمانے میں تو بڑی عام ہو گئی ہے, ورچوئل ریالٹی ورلڈ میں اگر میں آپ کو ڈال دوں
اور ورچوئل ریالٹی ورلڈ میں آپ داخل ہو گئے اینک پہن کے، تو اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے لیے حقیقت ہے، اور آپ کے اطراف جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اوٹ پٹان حرکتیں کر رہا ہے، لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں، اور آپ کے لیے وہی دنیا ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہی ہے کہ جس دنیا کو آپ دنیا سمجھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ورچوئل ریالٹی ہے، وہ ریالٹی نہیں ہے، وہ ریالٹی جیسی کچھ چیز ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ جب آپ کی آنکھوں سے چشمہ اترے گا تو پھر آپ کو اصل حقیقت نظر آئے گی۔ تو یہی ہے کہ دنیا ورچوئل ریالٹی گلاسز ہیں جس کے اندر ہم سب گم ہوئے ہوئے ہیں۔ اصل جب چشمہ اترے گا نا پھر اصل حقیقت پتہ چلے گی، اور وہ جو چشمہ اللہ اتارے گا نا روح قبض کر کے، تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہم چشمہ اتار کے ہدایت کے راستے پہ آ کے رب کو راضی کر لیں، اس سے پہلے کہ جب چشمہ اتر جائے اور پھر فرشتے نظر آئیں اور پھر بندہ کہے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اینی وے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔